مسلے بچھایا کرو، اپنے رب کو رو کے آواز دیا کرو۔ جانتے ہو وہ کتنا کریم ہے؟ کبھی دماغ لگانا اس بات پہ، باپ بیٹے کی نہ بنے نا، ابا بے دخل کر دیتا، چل بھائی الگ کھا، تیری میری نہیں پٹ رہی۔ پیر مرید اگر پیر کو نذرانہ کم دے دے تو اگلی تاریخ مت لے لینا، نہیں پٹ رہی۔ استاد کی شاگرد بے ادبی کر دے وہ لائن سے نکال دیتا ہے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ ایک شکر کا جملہ ہم نے نہیں بولا، آنکھ کھلی تھی کہ اس نے بے قیمت نعمتیں دسترخوان پہ لگا دی، بے قیمت نعمتیں دسترخوان پہ لگائی۔ پھر اس نے کہا چل ظہر پڑھ کے آ جانا، تم نے ظہر بھی نہیں پڑھی، اس نے تمہیں شاندار کھانا کھلایا۔ اس نے کہا چل عصر میں آ جانا، مغرب میں آ جانا، پھر بھی نہیں پلٹے۔ عصر بعد یاروں کے ساتھ مغرب چائے پینے میں نکال دی، پھر دسترخوان پہ اس نے نعمتیں لگائی، بند کیا کھانا۔ اس نے کہا چل کھا لیا، اب تو سجدہ شکر ادا کر لے، تم نے عشاء کی بھی نہیں پڑھی اور سو گئے۔ اس نے پھر تمہیں نیند جیسی نعمت عطا کی۔ نیند کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ فری کی چیز ہے؟ ان سے پوچھو جو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند خدا کی قسم یہ قسمت سے نہیں، یہ خدا کی رحمت سے آیا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیند نہیں آتی وہ گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت مل گئی اور پھر بھی کوئی شرم نہیں۔ فجر میں پھر 8 بجے منہ اٹھا کے اٹھ رہے، ایک بار اللہ تمہارے منہ سے نہیں نکلا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنے بڑے طاقتور ہو زبردستی کھا لو گے؟ وہ جب نکالنے پہ آئے تو جبڑوں میں سے نکال لیتا ہے، حق ہے۔ اور جب بند کرنے پہ آئے تو دسترخوان کا بند کر دیتا ہے۔ کبھی تجربہ کیا کب بند کیا اس نے؟ کرتا ہے وہ۔ تم شاندار مچھلی لائے پسند کی، بیوی سے کہا ذرا تیار کر، ابھی آیا گھوم گھام کے، 5 منٹ کے لیے گئے تھے، پیٹ خراب، لائے تم، خریدی تم نے، آگے رکھی ہے، مگر آپ پانی والی دال پی رہے۔ حق ہے۔ کیسے تالا لگ گیا یہ؟ کسی نے منہ پکڑا، کپڑا باندھا؟ نہ، اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے تو کھا نہیں سکتا، ایسے ہی بند کر دیتا ہے وہ۔ خزانے بھرے ہیں لیکن حلق سے نہیں اتر سکتا، حق ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر وہ مجبور کرنے پہ آئے سیکنڈ نہیں لگے گا، پوری کائنات سجدے میں ہوگی، پوری کائنات، کوئی بھی آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ لیکن وہ وقت دیتا ہے، آجا 40 سال تو نے گناہوں میں گزار دیے۔ حیرت ہوئی، ایک تو کہہ رہا حضور 55 سال کا ہو گیا، بڑھڈے منا سکتا ہوں؟ میں نے شرم کر یار، غیرت کر، 55 سال کیا کرے گا کا بڑھڈے؟ کہا کیوں؟ کا میری بستی میں سارے لوگ بڑھڈے مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کہا بس کیک کاٹا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا رونا چاہیے، 40 سال بیت گئے رب کو راضی نہ کر سکے، 50 سال بیت گئے اللہ کو راضی نہ کر سکے، 55 سال پچھلی زندگی سوچ کتنی نافرمانیوں میں گزری ہے۔ کوئی ایک رات ایسی بھی ہے جسے تو کہہ سکے اس رات کے بدلے بخشا جانا ہے، کوئی عبادت ایسی بھی ہے جسے دیکھ کے تو کہہ سکے اس عبادت کے بدلے بخشا جانا ہے۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں بڑھڈے تو یاد ہے، زندگی کے گناہ یاد نہیں ہے، اپنا جنم دن تو یاد ہے، مرن دن یاد نہیں ہے، تمہیں ڈریس تو یاد ہے، کفن یاد نہیں ہے۔ اور سنو 65 سال والو، 75 سال والو، تمہارا رب اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے آجا، تو نے گناہ کیے ہیں 40 سال، چلا با آجا، میں تجھے بخش دوں گا، پھر بھی نہیں پلٹے۔ وہ کہتا 55 ہو گئی ہے، اب بھی آجا بخش دوں گا، پھر بھی نہیں پلٹے۔ 60 سال کا ہو گیا ہے، آجا اب کسی کام کا نہیں رہا ہے، میری چوکھٹ پہ آجا، تم پھر بھی نہیں پلٹے۔ 70 کا ہو گیا، وہ کہتا علاج بہت سمجھ رکھی ہے، اپنے تجھے حقارت سے دیکھ رکھے ہے، اب بھی آجا تو آنسو گرا کے دکھا دے، کوئی تجھے اپنا کہے نہ کہے، تیرا رب تجھے اپنا کہنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ۔ توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ راضی ہو گیا نا، خدا کی قسم کائنات تمہاری ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات تمہاری ہوگی۔ ہم اتنے کالے دل والے ہو گئے، ہمیں احساس نہیں ہوتا نا ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام کا ہو حلال کا ہو، بس منہ جانی چاہیے۔ نہ، ہمیشہ یاد رکھنا،
زندگی میں سب سے پہلی اور مضبوط جو گانٹھ باندھنی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اور عقیدے کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ حلال کا لقمہ حلق سے اتارنا ہے۔ حلال یہ جو چلتے ہیں نا ہمارے گاؤں دیہات کا میٹر ہے، دھان کی کھیتی ہوتی ہے تو مینڈ پہ جاؤ پورا دھورا صاف، ایک پیڑ پہ بال نہیں مل سکتی، کیونکہ جتنے چلنے والے نا ایسا مارا سوت کے ہاتھ، 2-3 دانے منہ میں ڈالے باقی بکھیر دیے۔ یہ آپ کے لیے حرام ہے جو تم کرتے ہو، خیال کیا کریں، کسی کا ایک دانہ حرام نہیں کھانا، ایک دانہ حرام نہیں کھانا، پھر دیکھو اللہ تمہیں اپنی محبت کا نور عطا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک حلال کے لقمے نہیں آنے نہ تو تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی۔ غلط دوا فصلیں بگاڑ دیتی ہے، غلط روزی نسلیں بگاڑ دیتی ہے، حق ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی نسل کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حق ہے سبحان اللہ سبحان اچھے اللہ۔ لال اچھی ماؤں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر خالی ماں اچھی اور باپ حرام کے لقمے لا رہا تب بھی کچھ نہیں ہونا ہے، باپ حلال کے لقمے لا رہا ماں ٹھیک نہیں ہے تب بھی کچھ نہیں ہونا ہے۔ دیکھ بھال کے رشتے کیا کریں، دیکھ بھال کے رشتے کیا کریں۔ خدا کی قسم نسلیں اچھی ہو جاتی ہے تو ہر گھر میں مفتی معین پیدا ہوتی ہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد ہر زندہ گھر کے اندر خدا کی قسم آپ دیکھنا مولانا تحسین رضا جیسا بیٹا نظر آئے گا، باد۔ بے شک ان علماء جیسے چہرے دکھائی دیں گے۔ آج کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن دکھتا نہیں۔ بدلیں اپنے آپ کو نوجوانوں، حضور سے عشق کریں اور حضور کے نام پہ جان کا سودا کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنا نوازتا ہے۔ یہ دعائیں مانگا کرو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے تو سارے راستے کھول دیتا ہے۔ ہاں اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اسے وہاں سے دیتا ہوں جہاں وہ سوچتا تک نہیں۔ یہ جو دیکھ بھال کا مسئلہ کرتے ہیں نا، کبھی دیکھ بھال کے کرو، لونڈے کمائی اچھی ہے تو لڑکی دیں گے نہ، یہ دیکھ کے رشتے کیا کرو۔ بیٹا اگر دیندار ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کرو، بے شک حق ہے۔ اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا ہاں ہاں ہاں، زندہ باد زندہ باد، باپ جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا حق ادا کیا کرے گا؟ باپ۔ لیکن اللہ کیا کرے، کہہ رہا سمجھی ایسا ہونا چاہیے جس کی لٹیوں سے دھواں جیسے تو وہ لٹیاں ادھر کوئی گھومتی ہے نا تو پھر پورے محلے میں بھاگا پڑتا ہے، بھائی دھوئیں والا مت دیکھ، بے شک سبحان اللہ۔ والا گھرانہ دیکھ، تھانے میں کانٹیکٹ ہونا ہو، رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، بے شک سبحان اللہ سبحان رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی کرنا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ اللہ چاہے، بے شک کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ یہ میں ختم کرنی ہے، انا کا میل نکالنا ہے، جو ہمارے اندر گھمنڈ ہے اس کا جنازہ نکالنا ہے، سب کچھ ختم کر دینا ہے، اپنی وجود کو مٹا دینا ہے، پھر جا کے دیکھو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے نا میں اس سے کیوں کہوں جی میں تو میں ہوں، میں اس میں نے بیڑا ہی غرق کر رکھا ہے۔ جب یہ میں ہٹ گئی نا سمجھ لینا کام بن گیا۔ آج کسی میں کے جھگڑے، مینڈ کا جھگڑا ہو، کھیت کا جھگڑا ہو، دعوت کا جھگڑا ہو، رشتے کا جھگڑا ہو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں یہ خوب ہوتا ہے کہ پورا دن کھانا بنوائے گا، کٹوائے گا، کھانے کا ٹائم ہو جائے گا، کیا ہوا کہ ناراض ہے، کیا کیسے آئے گا کھانے کے؟ پوری ٹیم جائے ناک رگڑے تب وہ آئے گا کھانے کے لیے۔ اتنے بڑے گھمنڈی ہو گئے، بڑے بڑوں کو جھکا کے ہم جاتے ہیں۔ یار غلطی سامنے والے کی بھی ہے نا، حضور کا غلام سمجھ کے معاف کر دیا کرو، خدا تمہیں مصطفیٰ کی امت کے صدقے میں معاف فرما دے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلنے والا، کچھ نہیں بدلنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ایسا بیٹا دے جو سال سال اپنے باپ کی ساری صلاح کی، ہر گھرانے میں ایسے شہزادے ہو جو ایک دن اپنے ماں باپ کے اصالے ثواب کے لیے رکھے۔ بے شک سال بھر میں کیا دیتے ہیں ہم باپ کو ہم پیدائش کے لیے؟ بولو کچھ دیا جاتا ہے؟ سال بھر میں بس ایک دن آتا ہے جس میں ہم ان کے اصالے ثواب کی محفل سے جاتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ بیٹے ایسے ہیں جو بھول ہی جاتے ہیں 40ویں کے بعد، برسی کے بعد یاد ہی نہیں رکھتے۔ نہیں،
اپنے ماں باپ سے پیار کرو، زندہ ہیں تب بھی، مر جائیں تب بھی۔ یہ زمین پہ بھی کام آتے ہیں، زمین کے اندر بھی کام آتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کبھی پھر بات ہوگی، لیکن آج کی میری یہی بات یاد رکھنا، کوشش یہ کریں اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، اپنے وضاقتہ اپنے اعمال کو سنواریں۔ نوجوانوں کوشش کریں صبح شام درود پڑھنے کے عادی بنیں، کم سے کم زیادہ نہیں کرنا، روز صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے بستر سے اٹھ کے 10 بار حضور پہ درود پڑھنا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا کام نہیں ہے نا، یہ 10 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور 10 بار سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ کسی دن تو ان کی محفل میں تذکرے ہوں گے، زندہ باد۔ کبھی تو وہ کہیں گے نا یہ کون ہے جو ایک کل دستہ درود کا صبح بھیجا کرتا ہے، ایک شام بھیجا کرتا ہے۔ فرشتے کہیں گے حضور یہ ریاض کا بیٹا ہے، یہ عباس کا بیٹا ہے، یہ الیاس کا بیٹا ہے، سرکار یہ ابن علی کا بیٹا ہے، یہ محمد علی کا بیٹا ہے، یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یہ مفتی معین کا بیٹا ہے، یہ مولانا تحسین کا بیٹا ہے، مولانا تسلیم کا بیٹا ہے، ریاض الحق کا بیٹا ہے۔ کبھی تو ان کی محفل میں نام آئے گا، اور مسکرا کے انہوں نے اگر ایک بار یہ کہہ دیا ہمیں یہ درود قبول ہے، خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب، یہاں سے جانا بھی کامیاب۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 10 بار چھٹی کے بعد حضور پہ درود پڑھنا ہے، یہ عادت بنا لو۔ تمہاری تعلیم بھی درود سے شروع ہو اور ختم بھی درود پہ ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم کوئی تمہیں علم دے نہ دے، مدینے والے کی چوکھٹ سے علم کی خیرات آنی شروع ہو جائے، سبحان اللہ یہ سبحان عادی بن جائے، عادی بن جائے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور خاص کر کے میں کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، بڑے دوروں سے گزارش کرنا، تمہیں دیکھ کے نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ یہ حق ہے۔ اگر بڑے بوڑھے داڑھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ نوجوان بھی داڑھی رکھیں گے، بے شک، اور جب نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی ہوں گی نا تو آنے والی نسلیں کبھی چہرے کے بال نہیں صاف کرائیں گے۔ اللہ ہماری قوم کو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام پر پابندی سے عمل کیا جائے، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دو، اور جسے وہ پسند کرتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑنا، اسے کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نوجوانوں ایک کام اور کرنا، اللہ کرے کم سے کم جلسوں میں کرتا پجامے، مسجد میں کرتا پجامے کا بے شک، ہر وقت وہی پینٹ شرٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو اتنی ٹائٹ پہن لیتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس نے سلوا کے گھسا اس میں یا گھس کے سلوائی ہے۔ بے شک، ایک تو میں نے کہا یار کرو تو پیشاب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ کپڑے بڑی فٹنگ کے، لباس پہنا کرو، ایسا لباس جس میں بدن کی فضا قطع چکی ہے۔ بے شک، یہ لباس ہمارے نبی کو بڑا پسند ہے۔ چہرے بھی اچھے بناؤ، لباس بھی اچھا بناؤ، خود مت، میں نہیں کہتا کوئی ہاتھ اٹھائے، خود کھڑے ہونا شیشے کے آگے اور ڈھونڈنا تمہارے اندر غلامی رسول کی نشان اندر کی طرح مت کرنا، اور داڑھی رکھ کے پھر کھڑے ہونا آئینے کے آگے، پھر دیکھنا دل کتنی دعائیں دیکھنا آپ کا دل، بے شک، آپ کا دل آپ کو دعائیں دے گا، آپ کا دل آدھی بن جاؤ، چہرے پہ داڑھی سجاؤ، کرتا پاجامہ پہنو، لگنا چاہیے حضور کی امت کا جوان جا رہا ہے۔ بے شک، اور یہ کنگن، یہ دھاگے، یہ ناک سے اور آپ سے گزارش ہے ٹیسٹ کیا دماغوں کو لگتی ہے میڈیا پہ بھی کم نہیں دیکھتے کانا بھی ہوتا ہے بنا دیا جاتا ہے، بے شک، بارات آتی ہے تو ہائی کا نکل جاتا ہے۔ دیکھ بھال کے بیٹیوں کی رشتے کریں، بیٹیوں سے میری گزارش ہے کنیز فاطمہ زہرا بنا، زندگی 4 دن کی ہے، شرم کریں، سر کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ کئی نوجوان نے کہا تقریر کرتے نا ذرا، کئی جگہوں پہ جاتے تو کہتے ہیں لونیاں بڑے ننگے سر رہ رہی ہیں، تو میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں،
जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। बेशक तुम टोपियों के आदी हो जाओ, बेटियां दुपट्टों की आदी हो हक जाओ। है, जिंदाबाद जिंदाबाद। टोपी ना उतारा करो, ये दुपट्टे नहीं उतारेंगी। वरना सुन, आज तुम दुपट्टे उतार दो, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है बहन बेटियां, मेरी बात सुनो। मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को हाज़री नसीब फरमा दे। आमीन। कितने कपड़े? नहीं, कुछ इतने बड़े खसाब होते हैं, वही सोचते हैं बोल दिए तो बेइज्जती हो जाएगी। बोलना हमारी शान के खिलाफ है। यहाँ उन्हें मिलेगा जो हुजूर का नौकर बन के बैठेगा। बेशक हक है। यहाँ जमींदारों और ठेकेदारों की कोई जगह नहीं है। यहाँ झोलियां उन्हीं की भरी जाती हैं जो झुक के आया करते हैं। हक है, सुभान अल्लाह। समझ सकते हैं ना? कितने? औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं और 2 कपड़े पर्दे वाले। पर्दे वाले 1 कपड़े की बात करते हैं, ओढ़नी दी जाती है। 5वां कपड़ा ऊपर, ओढ़नी। मालिक बताना, ये शादी में थी दुपट्टा नहीं था सर पे, मेले मजार में थी तो दुपट्टा नहीं था सर पे, बाजार में थी तो दुपट्टा नहीं था सर पे, ये घर से निकलती थी तो दुपट्टा नहीं होता था। आज तू कह रहा है कि 5वां कपड़ा दुपट्टे की शक्ल में दिया जाए। आवाज आती है ये बेगैरत है, लेकिन रब तो गैरत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। रब तो गैरत वाला है। ये मेरी बारगाह में नंगे सर आए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मेरी बेटी, इससे पहले कि कोई तेरे सर पे और दुपट्टा रखे, अपने हाथ से आज दुपट्टा रख ले। जिंदाबाद। आज रख ले अपने सर पे दुपट्टा, ताकि 5वां कपड़ा तेरे सर पे सजने लग जाए। वरना दुनिया कहेगी आज तक पर्दा नहीं किया, आज इतने पर्दे में दिया जा रहा है। सोचा मेरी बेटी हो, सरों पे पर्दे करो, दुपट्टे का एहतमाम किया करो। नंगे सर बाहर नहीं, घर में भी नंगे सर न रहा करो। जब बेटियां सर छुपा के खाना बनाती है ना, अल्लाह उन सरों के सदके में खाने में बरकतें अता फरमाया करता है। और मर के देखो, कोई मेरी बहन बेटी अपने बाप, शोहर, भाई को मजबूर न करे महंगे कपड़े के लिए, न करे मजबूर के मुझे डिजाइन वाला ड्रेस चाहिए। पैबंद वाले कपड़ों में जिंदगी गुजार जा। मर के कब्र में पहुंचे कि खुदा की कसम खातून जन्नत का बाबा आ जाएगा। जिंदाबाद। सारा के बाबा आएंगे। यहाँ पैबंद वाले कपड़ों में इज्जत बचा के चली जा। मुस्तफा आएंगे कमरी में छुपा के तुझे रब के अजाब से बचा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी, मेरी बहन फातिमा ज़हरा बने, मेरे भाई गुलाम अली बने, गुलाम हुसैन बने, गुलाम साबिर बने, गुलाम वारिस पाक बने, गुलाम गरीब नवाज बने, हाँ गुलाम गौसुल वरा बने। बदले अपने आप को। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। आमीन। बहन बेटियों से बस इतनी सी गुजारिश है, बाप भाई खानदान परिवार की इज्जत की हिफाजत करें, सर से दुपट्टा ना सरकने दें, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के चलो। कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा ठेकेदार की बीवी का जनाजा है, फरिश्ते कहेंगे मुंह बंद रखो, मुस्तफ़ा के दर की कनीज़ का जनाजा जा रहा है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह हयात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज की ये महफिल पाक अल्लाह और उसके रसूल के का और उसके महबूब बंदों का तज़किरा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। और आज की इस महफिल के सदक़े में अल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर मग़फ़ूर हैं, अगर वो मग़फ़िरत हो चुकी है उनकी, तो अल्लाह दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।